بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی ہے شان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں شان اسلام کی خصوصی نشریات لے کر آپ کا میزبان محمد ریحان صدیقی پیش خدمت ہے۔ آج کی اس بزم میں ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں وہ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، جنہوں نے فن نعت خوانی میں کمال حاصل کیا۔ یہ کمال نہ صرف انہوں نے حاصل کیا بلکہ یہ کمال ان کے والد گرامی محترم جناب سائیں صغیر احمد ہاشمی، جو کہ ایک بہت بڑے ثنا خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کی تربیت حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دنیا کے بہترین ثنا خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد ہے محترم جناب حافظ محمد طاہر ہاشمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں طاہر بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم والے۔ طاہر بھائی، آپ کو نعت پڑھتے ہوئے کم و بیش 20 برس ہو گئے، الحمدللہ۔ اور ان 20 برسوں میں آپ نے جو کچھ سیکھا وہ بتائیے، اور پھر جو والد گرامی محترم جناب سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب نے آپ کی تربیت کی اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے تو سیکھتے ہی جا رہے ہیں، اور جو ہم نے سیکھا وہ اپنے والد محترم کے ساتھ سیکھا، اور سکھانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ محفل میں نعت پڑھ رہے ہیں، جہاں تھوڑی سی غلطی دیکھی وہیں پہ بیٹھ کر انہوں نے صحیح کروائی اسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں کہ بعد میں اسی وقت جتنی عوام بیٹھی ہوتی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ غلطی بھی صحیح ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے کام کے جو اتنی لگن سے وہ کیا کرتے تھے کام، کہ تھوڑی سی غلطی ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا طاہر بھائی، یہ بتائیے کہ جو ہے جب جو ہے سائیں تو بہت بڑے ثنا خواں تھے، بڑی بڑی محفلوں میں جاتے تھے، اور تقریباً میرا بھی ان کے ساتھ سفر رہا، اور ملک کے پاکستان میں بھی اور باہر بھی انہوں نے بہت ثنا خوانی کی۔ تو جب وہ بڑی بڑی محفلوں میں لے کے آپ کو جاتے تھے تو آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں ہوتا تھا؟ آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے یا اگر الگ بھی پڑھتے تھے تو وہ کیسا ماحول بنتا تھا؟ اور پھر والد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پڑھنا تو ایک مشکل مرحلہ ہے، تو کیسا محسوس کرتے تھے اس وقت؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا پڑھتے ہوئے، اچھا۔ لیکن ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو پنچ تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا، اس کو پکڑنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پچ پہ جو پڑھتے تھے ہوتی تھی، وہ، ہاں، اب وہ انترے پہ جا کے جو جگہ لیتے تھے پھر اس سے اوپر جو جاتے تھے اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا پکڑنا تھا۔ مشکل ہوتا، وہ تو بہت سارے ایکو ساؤنڈ والوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ اس پچ کو پکڑیں اور اس کو جو ہے نا بالکل کور کریں، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی صلاحیت ان کو بھی عطا کی تھی اور آپ کو بھی، اور اسی طرح آپ کی بہن کو بھی، اور شروع میں غلطیاں ہوتی تھیں، بالکل۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں وہ گھر پہ بیٹھ کے ہمیں کرواتے تھے، وہ ہم رستے میں سفر میں ہوتے تھے جب بتاتے ہوئے جا رہے تھے، باقاعدہ رستے میں ہماری کلاس ہوتی تھی، نعت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی کراچی سے باہر ہیں پنجاب میں کہیں ہوٹل میں رکیں تو وہاں کلاس ہو رہی ہے، کہیں روڈ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں کلاس ہو رہی ہے، تو کلاس کا سلسلہ یہ تھا جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں نعت خوانی کی محفل ہوتی تھی۔ ناظرین، ہم آج محمد
طاہر ہاشمی سے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سنیں گے، اور حمد باری تعالیٰ سے آپ اس محفل کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے مزید کلام بھی سنیں گے. تو حمد باری تعالیٰ وہی ہم پیش کروں گا جو میرے والد نے مجھے سکھائی جی، اور الحمدللہ بڑی مقبول ہوئی. بسم اللہ. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام اللہ اللہ میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا. تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت حمد باری تعالی آپ نے پیش فرمائی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ذکر کہ جس کا ذکر صرف میں اور آپ نہیں کر رہے، رب کائنات نے اس کا ذکر کیا اور فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. ایسی عظیم ہستی کہ جس کے ذکر کو رب تعالی جل شانہ بڑھا دے اور قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا دے. اور پھر سورہ احزاب میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. طاہر بھائی، نعت کی فیلڈ میں آپ اتنے عرصے سے ہیں، کیا سمجھا آپ نے نعت کو؟ نعت جب آپ ترنم سے پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نعت کی تاثیر ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اترتی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. بڑا پیارا سوال آپ نے کیا. نعت کی تاثیر روح میں جب ہی اترتی ہے جب پڑھنے والا یا سننے والا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اپنے آپ کو دفن نہیں کر لیتا، اس کی محبوبیت میں اپنے آپ کو قبول نہیں کر لیتا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے، انسان اس میں فنا ہو جاتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ درود پاک پڑھتا ہے، نعت رسول مقبول پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. پھر اور نعت پڑھنا یا نعت سننا، جب تک آپ اس کے اندر اپنے آپ کو دفن نہیں کر لیں گے تو نہ اس کی وہ تاثیر آ سکتی ہے نہ کبھی آئے گی. خود نمائی کے سبھی شوق ٹھکانے لگ جائیں، خود نمائی کے سبھی شوق ٹھکانے لگ جائیں، اشک میرے بھی اگر نعت سنانے لگ جائیں، اشک میرے بھی اگر نعت سنانے لگ جائیں. اور تذکرہ حسن مکمل کا بیاں کیسے ہو، تذکرہ حسن مکمل کا بیاں کیسے ہو، ایک ہی وصف لکھیں تو زمانے لگ جائیں، ایک ہی وصف لکھیں تو زمانے لگ جائیں. اور ہو بہو ایسا ہے مدحت کا عطا ہو جانا، ہو بہو ایسا ہے مدحت کا عطا ہو جانا، جیسے کسی مفلس کے ہاتھ خزانے لگ جائیں، جیسے کسی مفلس کے ہاتھ خزانے لگ جائیں. اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ مصرع نعت اترتا ہے تو یوں لگتا ہے، مصرع نعت اترتا ہے تو یوں لگتا ہے، مصرع نعت اترتا ہے تو یوں لگتا ہے، بارش نور میں جس طرح نہانے لگ جائیں، بارش نور میں جس طرح نہانے لگ جائیں. اور نعت کا فیض ہے سرور، نعت کا فیض ہے سرور کہ زمانے والے، نعت کا فیض ہے سرور کہ زمانے والے میرے جیسوں کو بھی مسند پہ بٹھانے لگ جائیں، میرے جیسوں کو بھی مسند پہ بٹھانے لگ جائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سنتے ہیں اپنے بہت ہی خوش الہان ثناخواں محترم جناب محمد طاہر ہاشمی. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لم یا عنفی عطش وسخاک اتم سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ گے سوئے پاکے ابر کرم ہے گے سوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے یا رسول اللہ برسن ہارے رم جھم رم دو بوند ادھر بھی گرا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا طاہر بھائی بحیثیت نعت خواں ایک نعت خواں کا کتنا پختہ یقین اور عقیدہ ہوتا ہے ایک عام آدمی سے مختلف کہ اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے انعامات اور کرم ہوگا اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نعت خواں کا اپنے آقا کریم پر ایمان. ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عید کا وقت تھا. حالات اس ٹائم ہمارے ایسے ہی ہوا کرتے تھے, گھر بھی کوئی ایسا خاص نہیں بنا ہوا تھا, ٹین کی چھتیں ہوتی تھیں, بارش ہوتی تھی, پانی اندر آتا تھا, وہ وقت تھا. تو والد ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ناظرین یہ وہ سچے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماضی کو نہیں بھولتے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انعام سے نوازا ہے, لیکن دیکھیے کتنی محبت سے اپنے ماضی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کا کرم ہوا ہے. اب جو آپ نے ایک نعت خواں کا پختہ یقین ہونا چاہیے حضور کی ذات پر, تو میرے والد عید کے دن بالکل قریب آ گئے. اب ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے, ضد کر رہے کپڑوں کے لیے, چیزوں کے لیے. تو بتانے لگے, کہنے لگے کہ میں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز حاجت پیش کی اور دعا کری اور کہا کہ حضور میں آپ کا منگتا ہوں, میں آپ کا ثنا خواں ہوں, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں. سبحان اللہ سبحان. کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے دعا کی تھی, اتنے میں ایک کوا جو ہے نا ہمارے وہاں سے گزرا اور ایک وہ پوٹری پھینکتا ہوا چلا گیا. اللہ. کہنے لگے میں نے دعا سے فارغ ہوا, پھر وہ پوٹری میں نے کھولی تھی, اس میں 4,500 روپے تھے. سبحان. تو اس وقت کے 4,500 بھی بہت بڑی بات. تو نعت خواں کا اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے, جو سبحان. میرے والد محترم کو تھا, اور یہی چیز ہمیں بھی سکھائی. ناظرین یہ یقین اور یہ عقیدہ ہی تو ہے کہ آج پوری کائنات میں, ساری دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا نبی زندہ ہے, لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں جو آج بھی حیات النبی ہے. بے شک. میں ایک شعر پیش کر کے پھر طاہر بھائی سے اگلی نعت کی فرمائش کروں گا کہ بعد میں ہوگی اس نور سے گفتگو,
پہلے آنکھیں کریں آنسوؤں سے وضو، ہے سلسلہ عجب فکر و احساس کا، میں تیری جستجو تو میرے چار سو، میں تیری جستجو تو میرے چار سو۔ طاہر بھائی، قمر الدین انجم کا کلام میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں، جو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی پیش کرتے تھے اور اب پھر آپ محمد میاں کے ساتھ بھی مل کے پیش کرتے ہیں، تو اس کے چند اشعار۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اس ایمان کے ساتھ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کلام سے میری انشاءاللہ مدینہ شریف حاضری ہوگی، اللہ اکبر۔ اور کم و بیش 2 مہینے گزرے ہوں گے، اللہ نے میری دعا قبول کی اور پچھلے رمضان المبارک مجھے پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اور سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اور سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے، ایک جینے کا سہارا مدینے کے کیا کیا ہی مزے پاتا ہوں، رسول تصور میں مدینے کے کیا کیا ہی مزے پاتا ہوں، مدینے کو میں ایک ایک دن میں 100 بار جاتا ہوں، مدینے کو میں ایک ایک دن میں 100 بار جاتا ہوں۔ رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ شمع بدر الدجا پھر جلا دو، ذرے ذرے کو ایمن بنا دو، میرے آقا اندھیرا بہت ہے، اب نقاب اپنے رخ سے ہٹا دو۔ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اور زمانہ کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اور سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے یہ تشنگی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔
تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، میرے آقا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، سنا ہے عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے انتہائی مقبول ثنا خواں محترم جناب محمد طاہر ہاشمی نے ایسا سما باندھ دیا ہے کہ اب لفظ گنگ ہو گئے، اور بس اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ سر اٹھائے ہوئے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے ہوئے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اور ہے یقین کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، ہے یقین وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا کہ زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ طاہر بھائی، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے چینل میں تشریف لائے اور ہمیں خوبصورت نعتیں سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دراصل عبادت ہے، اور اگر ہم نے عشق
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے دل سے کر لیا تو آپ یقین کریے کہ ہماری بخشش و مغفرت پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب کے شفیع الورا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اپنے میزبان محمد ریحان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔